یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ کاشی تمل سنگمم میں آنے والے لوگوں کا خیر مقدم کرنے کے لیے تیار ہے، اس لیے ایک مرتبہ پھر کاشی میں کافی جوش ہے۔ یہ پروگرام مستحکم ثقافت کا تہوار ہے۔ جناب مودی نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ یہ انعقاد بھارت کے اتحاد اور تنوع کا ثبوت ہے، جس سے ایک ہندوستان بہترین ہندوستان کے احساس کو تقویت ملتی ہے۔ کاشی تمل سنگمم 17 دسمبر سے 30 دسمبر کے درمیان منعقد کیا جائے گا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اپنے 2 روزہ دورے پر وارانسی کے سرکٹ ہاؤس میں وزیر اعظم نریندر مودی کے آئندہ 17-18 دسمبر کو وارانسی دورے کے مد نظر اور کاشی تمل سنگمم پروگرام کی تیاریوں کا جائزہ لیا اور افسران کو ضروری احکامات دیے۔ جناب یوگی نے سبھی پروگرام کے مقامات پر تحفظ کے انتظام کو یقینی بنانے کے ساتھ سبھی ضروری تیاریوں کو جنگی سطح پر مہم چلا کر جلد مکمل کرانے کے احکام دیے۔ انہوں نے کہا کہ پروگرام کے دوران عوام کو پریشانی نہ ہو، اس کے لیے ٹریفک نظام کو بہتر بنانے کے ساتھ ڈائیورژن کو صحیح طریقے سے کیے جانے کے احکام دیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ شہر میں کہیں بھی گندگی نہ رہنے پائے، اس کا خاص دھیان دیا جائے۔ انہوں نے حفاظتی بندوبست اور سیف سٹی کے بارے میں بھی پولیس کمشنر سے معلومات لی۔ کمشنر نے بتایا کہ 24,000 CCTV کیمرے لگ چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے سبھی عوامی نمائندوں کو وکست بھارت یاترا سے جڑنے کے احکام دیے۔ انہوں نے مستفیدین کی کہانی اور اس سے ان کی زندگی میں آئی تبدیلی کو بھی نمایاں کرنے کے احکام دیے۔ انہوں نے اس میں نوجوانوں کی حصہ داری کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ میٹنگ میں ضلع کمشنر کوشل راج شرما نے وزیر اعظم کے دورے کے مد نظر سبھی تیاریوں کا پریزنٹیشن وزیر اعلیٰ کو پیش کیا اور ضلع مجسٹریٹ ایس راجلنگم کے ذریعے تمل سنگمم میں کی گئی تیاریوں کو PPT کے ذریعے وزیر اعلیٰ کے سامنے رکھا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ پریکشا پر چرچا کا مقصد ٹینشن کو کامیابی میں تبدیل کرنا ہے، جس سے طلباء مسکراتے ہوئے امتحان کا سامنا کر سکے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ کوئی نہیں جانتا کہ صلاح مشورے اور بات چیت کے دوران پڑھائی کے بارے میں کون سا بڑا مسئلہ حل ہو جائے۔ انہوں نے بتایا کہ آئندہ سال پریکشا پہ چرچا پروگرام میں طلباء، اساتذہ اور والدین حصہ لے سکتے ہیں۔ سبھی حصہ لینے والوں کو وزیر اعظم نریندر مودی سے براہ راست بات کرنے کا بھی موقع مل سکتا ہے۔ پریکشا پہ چرچا کے بارے میں زیادہ معلومات innovateindia.mygov.in PPC 2024 ویب سائٹ پر مل سکتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج سردار پٹیل کی برسی کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ سردار پٹیل کی دور اندیشی قیادت اور ملک کے اتحاد کے تئیں غیر متزلزل عزم نے بھارت کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے کہا کہ سردار پٹیل کے ذریعے کیے گئے کام ملک کو مضبوط اور متحد بنانے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ ہم لوگ سردار پٹیل کی زندگی اور ان کے خوشحال ہندوستان کے خواب کو پورا کرنے کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج وارانسی میں مرد آہن سردار ولبھ بھائی پٹیل کی برسی کے موقع پر ان کے مجسمے پر گل پوشی کر خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے خطاب میں کہا کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل نے نئے بھارت کے معمار کے طور پر اہم تعاون دیا تھا۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے متھرا میں شری کرشن جنم بھومی مندر سے متصل شاہی عیدگاہ احاطے کی عدالت کی نگرانی میں سروے کی اجازت دے دی ہے۔ عدالت نے مسجد کے سروے کے لیے ایڈوکیٹ کمشنر کی تقرری پر اتفاق کیا۔ درخواست گزاروں کا دعویٰ ہے کہ ایسے نوادرات ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ یہ کبھی ہندو مندر تھا۔ عدالت نے کہا کہ سروے کے طریقہ کار پر 18 دسمبر کو آئندہ سماعت میں بحث کی جائے گی۔ لکھنؤ پہلی بار آرمی ڈے پریڈ کی میزبانی کرے گا۔ ہندوستان فوج کے وسطی کمان، جسے سوریہ کمانڈ بھی کہا جاتا ہے، آج لکھنؤ چھاونی میں 76ویں آرمی ڈے پریڈ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آزادی کے بعد دوسری مرتبہ دلی کے باہر آرمی ڈے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر لکھنؤ میں نو یور آرمی فیسٹیول، ملٹری بینڈ کنسرٹ، خون کا عطیہ کیمپ، بلڈ ڈونیشن اور دیگر سرگرمیاں سوریہ کمانڈ میں منعقد کی جا رہی ہے۔ بھدوئی ضلع میں وکست بھارت سنکلپ یاترا کے تحت بھدوئی ضلع کے ترقیاتی بلاک گیان پور کی گرام پنچایتوں میں کسانوں کے کھیت میں نینو کھاد کا چھڑکاؤ ڈرون کے ذریعے کیا گیا اور حکومت کی فلاحی اسکیموں کی معلومات دی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے وکست بھارت سنکلپ یاترا کے ذریعے گاؤں، محلے، چوپالوں تک حکومت کی اسکیموں کو پہنچایا جا رہا ہے۔ یاترا کے دوران مستفیدین کو اعزاز اور مختلف جن افراد کو اسکیموں سے اب تک فائدہ نہیں ملا، ان کی فہرست تیار کرتے ہوئے مستحکم اور خود منحصر بھارت کا منتر لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ مودی کی گارنٹی کے ساتھ یاترا ملک کی ترقی میں سب کی حصہ داری کو یقینی بنا رہی ہے۔
بس مسافروں کو سردیوں میں ایئر کنڈیشن بسوں میں سفر کرنے کا فائدہ فراہم کرنے کے لیے ریاستی حکومت نے کرایوں میں 10% کی رعایت دینے کا فیصلہ کیا۔ مسافر کل سے ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی اے سی بسوں میں اس رعایت کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ٹرانسپورٹ کے ریاستی وزیر آزادانہ چار دیا شنکر سنگھ نے بتایا کہ کرائے میں یہ رعایت فروری 2024 تک لاگو رہے گی۔ اسی کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔